اس کے بعد قیمتوں پہ کنٹرول کا نیا طریقہ کار جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. ایک نیا محکمہ اور اتھارٹی جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ جو صرف رمضان المبارک میں ایکٹیو نہیں ہوگا, وہ 12 مہینے پنجاب کے اندر قیمتیں چیک کرے گا. کسی ذخیرہ اندوز کو, کسی کو بھی اپنی منمانی قیمتیں پنجاب میں وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. چیف منسٹر صاحبہ کا بڑا اسٹرکٹ جو ہے وہ ویژن ہے. اس کے بعد طلبہ طالبات کو بلا سود موٹر سائیکل جو ہے وہ دیے جائیں گے, اور یہ کوئی اگلے میں جو ہے 4 سال کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مئی میں یہ جو طلبہ طالبات ہیں ان کو بائکس جو ہیں وہ 19,000 پیٹرول بائکس ہیں اور 1,000 ای بائکس ہیں, یہ ان کو بچوں کو ملنے شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد جو بیرونی ملک افراد ہیں جن کو بہت پرابلم ہوتا ہے ان کو جائیداد کی منتقلی جو ہے وہ آن لائن ان کی جائے گی. وہ اوورسیز جو پتہ نہیں کس بیس کے اوپر ان کو فتنہ اور فساد جو ہے اس کو سپورٹ کرتے رہے اور کہتے رہے ہیں, اگر اوورسیز کے لیے کسی نے کوئی کام کیا ہے تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے پنجاب کے اندر جو بیرون ملک اوورسیز ہیں ہمارے ان کی جائیداد منتقلی جو ہے وہ آن لائن ہوگی, ان کو آ کر یہاں جو ہے وہ دھکے کھانے نہیں پڑیں گے. اس کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن میں خواتین کا کوٹا جو ہے وہ بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے, اور اب خواتین کا کوٹا 7-8% نہیں ہوگا, پورے 15% ان کو کوٹا جو ہے ملے گا. اس کے بعد ایک پورا فلاحی پیکج یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے 8 مارچ کو اناؤنس کیا تھا, جس میں میٹرنیٹی لیو سے لے کر ان کی جو ہے وہ تنخواہوں کی ایک مساوی تنخواہ سے لے کر یہ تمام ایک کمپریہنسو پیکج جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ کیا تھا. اس کے بعد 30 ارب روپے کا کسان پیکج جو ہے وہ اس کی منظوری دی ہے. اور مجھے کسان پیکج سے یاد آیا, میں نے ابھی دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں, ایک تو کاش یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ تھوڑا پڑھ لیا کریں, یہ کوئی مطلب پوری خبر تو دیکھ لیا کریں کیا ہے. کسان کارڈ جو ہے نواز شریف کسان کارڈ کے اجرا کی منظوری دی گئی, اور ان کو فکر پڑ گئی کہ ہائے اس کے اوپر کہیں نواز شریف صاحب کی تصویر نہ آ جائے. تو نواز شریف صاحب کی تصویر ویسے تو آ سکتی ہے, فی الحال تو صرف نواز شریف کارڈ جو ہے اناؤنس ہوا تھا, لیکن اگر اتنی ڈر لگتا ہے اپوزیشن کو, اگر اتنا خوف ہے اور اس کے اوپر وہ آج ہائی کورٹ میں بھی غالباً چلے گئے ہیں, تو نواز شریف صاحب کی تصویر بھی لگ سکتی ہے. اور جتنا کام میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کیا ہے, میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر چپے پہ ہر سڑک پہ ہر جگہ پر ان کی تصویر ہونی چاہیے. وہ جو ہے انڈے کٹے مرغیوں والے جو ہیں وہ نہیں کر سکے کوئی کام, تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے جو اپوزیشن لیڈر صاحب ہیں انہوں نے تھوڑا سا کریز سے باہر نکل کے گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے بچوں کی بھی تصویر لگا دیں کسان کارڈ پہ. مریم نواز شریف صاحبہ کے بچوں کی جو ہے ان کی تصویر, ان کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہیں, ان کے ماں باپ ان کو اون بھی کرتے ہیں. اب اس کے آگے میرا خیال ہے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں تک رہیں, بچوں تک نہ جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ آپ بچوں کی جب آپ ہم نے بات کی تو آپ کو منہ چھپانا پڑے گا. یہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ ان کو اون بھی کرتے ہیں اور ان کے سرٹیفکیٹ بھی موجود ہیں. بہت سارے بدقسمت بچے ہیں اس دنیا کے اندر جن کے باپ ان کو اون ہی نہیں کرتے, سو ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد 50,000 صارفین جو ہے ان کو سولر پینل دینے جا رہے ہیں. یہ جو ان کا چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ تھا کہ ہم بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں گے, لوگوں کو جو ہے ریلیف دیں گے. IMF کا پروگرام ہے, آپ کو پتا ہے, اس کے اندر سبسڈی دینا اس طرح سے شاید ممکن نہ ہو, تو اس کا ایک طریقہ کار اب یہ نکالا گیا ہے کہ سولر پینل دیں گے ہم لوگوں کو, تاکہ وہ سولر پینل کے ذریعے بجلی استعمال کریں اور ان کا بجلی کا بل نہ آئے. ان کو بجلی جو ہے 100 یونٹ تک جو ہمارے صارفین ہیں ان کو یہ سولر پینل ملیں گے. اس کے بعد جو مسیحی برادری ہے اس کے لیے پہلی دفعہ ایسٹر پیکج اور ہولی پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا, اور اس کے اوپر تمام ایسٹر برادری نے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد جو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی, لیکن یہ کوئی 30 کے قریب پروگرام ہے, ہر دن کا ایک پروگرام ہے, اور جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ پروگرام اس وقت آپ کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کاغذوں کے پروگرام نہیں ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. ان کی ڈکشنری میں چھٹی کرنا, ان کی ڈکشنری میں چل کرنا, وہ بھی تھے چیف منسٹر جن کو جو ہے وہ 4.5 سال تک پتہ نہیں چلا کہ نیسلے اور نیسپاک میں فرق کیا ہوتا ہے. ان کو یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ایک کان میں آواز آئے گی کہ دونوں کانوں میں آواز آئے گی. اور اب پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کی خوش قسمتی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل میں ان کو ایک پروگریسو, ان کو ایک جو ہے وہ ویژن رکھنے والی خاتون چیف منسٹر ملی ہے, جس نے نہ صرف یہ 30 پروگرام شروع کیے ہیں بلکہ ان کی امپلیمنٹیشن آپ کو ہوتی بھی بہت سوروں پہ ابھی نظر آ رہی ہے, اور بہت سارے انشاءاللہ مئی جون جولائی کے پروجیکٹس ہیں جو آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے لیے ایئر ایمبولنس کی مجھے جو ہے وہ یاد نہیں رہا, ایئر ایمبولنس جو ہے اس کے اوپر ہر حکومت نے کہا ہم ایئر ایمبولنس لائیں گے, کسی نے اس کے اوپر رقم مختص نہیں کی. چیف منسٹر صاحبہ نے ایئر ایمبولنس کے لیے نہ صرف رقم مختص کی بلکہ ان کا اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بھی مریضوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جب تک ایئر ایمبولنس نہیں آتا وہ دستیاب ہے. اور ہمیں جو ہے وہ لوگ
जो है वो बातें करते थे जिनके अपने सूबे में अभी तक पता ही नहीं चला कि चीफ मिनिस्टर सो के भी उठता है कि नहीं। अभी तक आपने कोई एक प्रोग्रेसिव, कोई एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम, कोई एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोई प्रोग्राम किसी सूबे में आपने नहीं सुना होगा। और मुझे फख्र है कि मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा के ये 30 प्रोग्राम जो 30 दिन के अंदर उन्होंने शुरू किए हैं, उसमें बीपी मैसेज इंक्लूड कराया है, ये पंजाब के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जो है ये अभी चलता रहेगा। ये अभी तो सिर्फ जो है वो 1 महीना हुआ है, अभी हमारे पास जो है वो बहुत टाइम है। 5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला जब मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस दोबारा हम अगले इलेक्शन में जाएंगे तो सूबे की हालत बदल गई होगी। वो सफाई के हवाले से हो, वो जदीद ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो। ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी याद आया कि नई बसेस जो हैं वो भी ऐड की गई हैं फ्लीट्स के अंदर, जो हर एक शहर के अंदर नई बसों को जो है ऐड किया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इनकरेज किया जा रहा है। और जो एक नई फिजिबिलिटी बनाने के लिए कहा है वो एक लंबा प्रोजेक्ट होगा कि ज़ेरे ज़मीन चीफ मिनिस्टर साहिबा का और मियां नवाज शरीफ साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उनका ये विजन है कि सी पैक के जरिए या किसी भी जरिए अंडरग्राउंड अब एक पब्लिक मास ट्रांसपोर्ट जो है वो पंजाब के और लाहौर की आवाम को मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जो है मुझे बताते हुए बहुत खुशी है और मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि हम वो मेरी चीफ मिनिस्टर वो खातून हैं कि जो तमाम महकमों के ऊपर गवर्नेंस का एक नया निज़ाम लेके आए हैं। वो जो हमारे महकमों के लोग जो 4 साल आराम करते रहे, चूँकि चीफ मिनिस्टर आराम कर रहा था, चूँकि कुछ काम नहीं किया जा रहा था, अब अल्लाह का फजल ये है कि वो 6 घंटे सिर्फ हार्डली उनको आराम करने के लिए मिलते हैं और 18 घंटे से ज़्यादा वो काम करती हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जून जुलाई से जब आपको बिल्कुल सामने स्कूटीज़ मिल जाएंगी, जब जो है ये हमारे घर जो है बनने शुरू हो गए हुए होंगे, जब ये कीमतों का निज़ाम जो है वो सामने आ गया होगा और आम आदमी जो है वो ये कहने पे मजबूर होगा कि हर एक जगह पर पहले मियां नवाज शरीफ साहब की तख्ती और उनकी तस्वीर लगती थी और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उनकी बेटी मेमारे पाकिस्तान की बेटी होने का हक अदा किया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा बताइएगा कि अभी आपने बताया कि जो कूड़ा करकट है वो रोजाना की बुनियाद पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन 1 माह के दौरान कितने % जो है वो कूड़ा उठा लिया गया? और दूसरा अभी आपने बताया कि मरीम नवाज जो हैं वो रोजाना 18 घंटे काम करती हैं, उन्होंने छुट्टी भी नहीं की, तो उनकी सेहत तो नहीं खराब हो जाएगी मुसलसल काम करके? नहीं, वो बहुत एनर्जेटिक खातून है। अगर वो जेल में रह के जब उनको कीड़े खा रहे थे और जब उनको जो है उनके ऊपर एक पूरी मॉनिटरिंग होती थी, वो तब नहीं थकी हारी और बीमार हुई, तो अल्लाह करम है। आप बहुत सारे गरीबों की दुआएं हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, उनको कुछ नहीं होता। टोटल पॉपुलेशन जो है ना पंजाब की वो 127.689 मिलियन है और डेली वेस्ट जो है ना वो 57,500 टन डेली वेस्ट है। 57,500 टन डेली वेस्ट जो है वो होता है। और अभी तक जो है वो 18,438 टन अभी तक कूड़ा जो है वो लिफ्ट कर लिया गया है और इसके ऊपर जो है वो 46 बिलियन का खर्चा जो है वो आएगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये विजन है, हम मॉडल देहात बनाएंगे। देहातों के अंदर ये जो कूड़ा का निज़ाम हो या म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज जो है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत ने देहातों के अंदर भी म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज का निज़ाम शुरू किया है। इंशाअल्लाह ताला शहर भी चमकेंगे, देहात भी चमकेंगे और देहात भी मॉडल देहात बनेंगे इंशाअल्लाह। आपने कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से एक आप खुशी इदारा अथॉरिटी बनाने जा रही हैं, तो ये जो एसी है और ये मैनेजमेंट है दूसरी तहसील लेवल पे, इनका क्या काम रह जाएगा? फिर ये किस चक्कर में इतनी तनहाई और इतने सारे मामला लेते हैं? थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते, इसकी पूरी डिटेल्स आ जाती। इन्हीं लोगों को जो पहले से जिनकी जिम्मेदारी है उनको बाकायदा एक मैकेनिज्म के जरिए जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बाकायदा तौर पर मॉनिटर भी होगी, जो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी होगी। और इसका थोड़ा सा डिटेल्स आने का इंतजार करें, आपके सारे सवाल के जवाब मैडम ये बताइए सोलर पैनल सूरत हाल है हाउस के अंदर भी हमने देखा कि खातून वज़ीर आला बन गई हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कॉस्मेटिक की कभी टिकटॉकर की आवाज़ें कसी जाती हैं और इस तरह की बातें हुकूमत की जानिब से कोई जवाब भी नहीं दे पाता। इसकी असल वजह बता दें क्या है? बदतमीजी और बेहूदगी का जवाब नहीं होता। बदतमीजी और बेहूदगी अच्छा है पंजाब के लोग देखें
کہ ایک طرف ایک چیف منسٹر ہے جو 18 گھنٹے کام کر رہی ہے اور عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, دوسری طرف وہ فتنہ فساد پارٹی ہے, وہ صرف بدتمیزی کر سکتے ہیں اور وہ صرف جو ہے وہ لالا لالا کر سکتے ہیں. جب حکومت تھے تب بھی یہی کر رہے تھے, اب اپوزیشن میں اب تو ان کے پاس ویسے ہی کھلی چھٹی ہے, ان کو وہی کرنے دیں, ان کو وہی سوٹ کرتا ہے. وہ جو ہے وہ صرف رو سکتے ہیں, وہ صرف بدتمیزی کر سکتے ہیں اور میری چیف منسٹر جو ہے ان کو صرف کام کرنا ہے اور وہ کام کر رہی ہے. یہ بتائیے گا سینئر ہے راشن آپ دے رہے ہیں, ان میں سے یتیم بیوہ ان کو تو نہیں مل رہا, جی. لمبی لمبی لائن لگتی ہے, 130 عورتیں لگی ہوتی ہیں, جنہیں 4 کو ملتا باقی کو ملتا. جو نیوز آ جاتی ہے شام کو کہ ہم نے لاہور میں اتنا پیکج, آپ کسی ایک وزٹ پہ چلے جائیں وہاں دیکھیں بیوہ, میں سوال کو بیوہ عورتیں جن کے مجھے پتا ہے بھائی, میں عوامی نمائندہ ہوں, مجھے سن لیں میری گزارش. آپ میرا خیال ہے آپ نے شاید ہمارے پروگرام کی ڈیٹیلز نہیں پڑھی ہوئی. ہمارے پروگرام کی ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ ہم نے BISP کا جو ریکارڈ ہے وہ اور نادرا کے ریکارڈ سے مستحقین جو ہے جو ہمیں نکلے ہم نے ان کو دیا یہ, اور میں نے گزارش کی کہ سروے بھی ہونے جا رہا ہے. اب جو مستحقین ہیں پنجاب کے اندر اس کا ہمارا اپنا سروے ہوگا. اب جن کے نام نکل رہے ہیں اس ریکارڈ کے اندر موجود ہیں ان کو ملتا ہے. اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ بہت ساری خواتین کو ہمیں واپس جانا پڑتا ہے. جب کہیں پر راشن آتا ہے تو سب خواتین ظاہر ہے ایک آس امید کے ساتھ وہ بیچاریاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں ID کارڈ لے کر, لیکن چونکہ ان کا ریکارڈ میں جو ہم نے 64 لاکھ خاندان جو ہم نے وہ نکالے تھے ان کا نام نہیں ہوتا, ان کو ایک مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا رمضان پیکج جو آئے گا وہ پنجاب کے مستحقین کے پورے ریکارڈ کے بعد آئے گا. وہ کوئی بس کا ریکارڈ نہیں ہوگا, اس ریکارڈ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اور ان لوگوں کو مستحقین کو جیسے میں نے کہا تھا کہ تمام سبسڈیز تمام پیکجز جو ہیں وہ مستحقین کو جو ہے ملیں گے. ابھی آتے ہی ہمیں 10 دن کے اندر یہ پیکج جو ہے وہ دینا تھا. چیف منسٹر صاحبہ 26 کو آئی ہیں اور ہمیں جو ہے یہ لانچ کرنا تھا 6 تاریخ کے بعد. سو اس لیے یہ اس کے اندر جو اویلیبل چیز تھی اسی کو کیا گیا. یہ بتائیے گا کہ کسانوں کے لیے کیا ہے, یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ پوزیشن ہے کہ کھاد جب لینی تھی کسانوں نے تو وہ 4 گنا ریٹ پہ ملتی رہی ہے. ان کو گندم کاشت کرنے کے لیے کھاد نہیں ملی, یوریا شارٹ رہی ہے, ساری افغانستان سمگل ہوتی رہی ہے. اب گندم کا جب ریٹ آیا ہے تو کسان کو آپ 3000 پہ لے آئے ہیں جبکہ وہ 5000 چاہتا ہے. جب کھاد دینی ہوتی ہے تو کوئی گورنمنٹ باہر نہیں آتی, جب گندم ان سے لینی ہوتی ہے تو ان سے میں گزارش کر دیتی ہوں. میں نے چونکہ بہت میں لمبی بات کر سکتی تھی ہر پروجیکٹ کے اوپر, لیکن ٹائم کی کنسٹرین ہوتی ہے تو میں نے ڈیٹیلز نہیں بتائی. ہم جو ہے وہ 3 ماڈل ایگریکلچرل یونٹ بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر کھاد کے ڈیسک, جس کے اندر جو ہے وہ پیسٹیسائڈز کے ڈیسک, جس کے اندر ایون اس کو اگر لون لینا ہے بینک آف پنجاب بھی وہیں پہ موجود ہوگا. ایک پورا اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک یونٹ بنایا جائے گا جس کے اندر ہر طرح کی فیسلٹی اس کسان کو ملے گی. 3 ماڈل یونٹ جو ہیں 1 سال کے اندر اندر ہمیں بنانے ہیں اور اس کے اوپر کسی آڑتی کے پاس نہیں جانا پڑے گا, اس کو کہیں بلیک میل نہیں ہونا پڑے گا, اس کو ماڈرن اکوپمنٹ دینے جا رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ماڈرن جو اکوپمنٹ ہے کسان کو سبسڈی کے اوپر, وہ اکوپمنٹ جو آج تک اس نے پنجاب میں پاکستان میں شاید کسی نے وہ اکوپمنٹ دیکھا نہیں ہے, وہ اکوپمنٹ بھی ہم کسانوں کو دینے چاہ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا کمپریہنسو پروگرام ہے. کسانوں کی قسمت بدل جائے گی. اور یہ جو کسان کارڈ ہے, یہ کسان کارڈ وہ ہر جگہ پر جہاں جائے گا وہ وہاں پہ سوائپ کرائے گا اور سوائپ کر کے وہ اپنے لیے وہاں پر وہ کھاد بھی لے لے گا, وہ وہاں پر بیج بھی لے گا. بیج کے حوالے سے بہت ایک کمپریہنسو پروگرام جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے بنایا. بیج کے حوالے سے ہمارا جو لوکل بیج ہے اس کے لیے بھی, اور جو بیج ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک بہت کمپریہنسو اسٹڈی جو ہے وہ بن رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلی ہماری جو فصل ہے اس کے آنے سے پہلے یہ تمام چیزیں ان پلیس ہوں گی. اچھا میڈم, پنجاب حکومت اپنا پہلا بجٹ پیش کر رہی ہے, بڑا اہم اجلاس جا رہی ہے, اس میں ایوان جو ہے قائد ایوان وہ لگاتار غیر حاضر ہے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ پہلے اجلاس میں جو ہے بجٹ پیش جو کیا جا رہا ہے اس میں قائد ایوان, دیکھیے یہ قائد ایوان نے جتنا ٹائم دیا اس ہاؤس کی تاریخ میں کبھی کسی نے قائد ایوان نے اتنا ٹائم نہیں دیا. اور ہم ان کو کہتے تھے کہ آئیے ذرا 5 منٹ کے لیے اندر چلے جائیں, وہ ہاؤس سے اٹھ کے نہیں جاتی تھی. قائد ایوان کیا کر رہی ہے؟ قائد ایوان کسان کارڈ بنا رہی ہے بیٹھ کے. قائد ایوان گھر بیٹھ کے چل نہیں کر رہی. قائد ایوان کیا کر رہی ہے بیٹھ کے, وہ طلبہ کے لیے جو ہے وہ اسکوٹیز جو ہے وہ پلان کر رہی ہے. قائد ایوان جو ہے بچوں کو وظائف دے رہی ہے. قائد ایوان جو ہے وہ عورتوں کے لیے سیفٹی ایپس بنا رہی ہے. قائد ایوان اس وقت کام کر رہی ہے. وہ گھر بیٹھ کے چھٹی کر رہی ہو نا, پھر آپ کا سوال بنتا ہے. اور یہ جو ہے یہ بجٹ یہ 3 مہینے کا ایک جو ہمارے آنے کے فوراً بعد یہ بجٹ جو ہمیں لانا پڑا. انشاءاللہ جون کا بجٹ جو 1 سال کا پورا بجٹ انشاءاللہ ہم لائیں گے. اس کے اندر جو ہماری پوری ایک پالیسی لائن ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. پروجیکٹس کے اوپر آپ کو رقم مختص ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا بھی.